العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 16ویں سپارے کے آخر میں شروع میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطاب فرمایا۔ کسی نے پوچھا کیا اس وقت زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا کیا ہے۔ نبیوں کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا کہ جس کے پاس علم لدنی ہے، تو نے اپنی رحمت سے اسے علم عطا کیا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب میں، حالانکہ نبی ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا ہے خضر علیہ السلام کو، میں سیکھنے جاؤں گا۔ یوشع بن نون جو آپ کے غلام تھے ان کو ساتھ لیا، کہا کہ کھانا رکھ لو ساتھ میں، سفر کرنا ہے، بھوک لگے گی۔ انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لی اور سمندر کے کنارے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یوشع بن نون وضو کر رہے تھے، اتنے میں وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ جو بھون کر مچھلی لائے تھے وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یوشع بن نون غور سے دیکھتے رہے حیرانی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو یوشع بن نون اس واقعے کے بارے میں بتانا بھول گئے اور سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے رہے، جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لگی ہے، ہمارا کھانا کہاں ہے؟ یوشع بن نون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام جہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا، وہی تو جگہ تھی خضر علیہ السلام سے ملنے کی۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر قدم رکھے وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے، جہاں پر بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ ان کو ولی مانتے ہیں۔ جن کے پاس نبوت کے دلائل ہیں، کچھ کے پاس ولایت کے دلائل ہیں، لیکن اللہ والوں کے مقام وہ ہوتے ہیں جہاں پر مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی اللہ والا ہو سچا تو اس کے پاس بیٹھ کر مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اسی مقام پر آئے تو دیکھا خضر علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ آپ کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، آپ نے عرض کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، مجھے بھی وہ علم سیکھنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سکھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کچھ کام ہوں گے، آپ شریعت کے امام ہیں، آپ وہ کام دیکھیں گے تو بول پڑیں گے، پر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے کام دیکھیے گا، بولیے گا کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے سفر شروع کیا۔ ان کو سمندر پار کرنا تھا، کشتی کی ضرورت تھی۔
ایک کشتی میں بیٹھے دونوں، کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ دیا، کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ ان لوگوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا، کیا سب کو ڈبوئیں گے کیا؟ کیوں ان کشتی والوں کا نقصان کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اب خضر علیہ السلام اب میں سوال نہیں کروں گا۔ سمندر پار کیا، وہاں پر اترے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو مروڑا اور بچہ کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے ناحق قتل کر دیا اسے، اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اب آخری مرتبہ ایک چانس اور دے دیں، بس اب میں سوال نہیں کروں گا۔ گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا کہ بھوک لگی ہے ہمیں کھانا دے دو، گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آؤ دیوار بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم ان کی دیوار بنائیں۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ 3 مرتبہ چانس دیا لیکن اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو خضر علیہ السلام بہت سے عجائبات دکھاتے، بہت ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام دیکھتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ جانے سے پہلے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو میں نے 3 کام کیے اس کی حکمت بھی سنتے جائیں، نتیجہ کیا تھا، میں نے کیوں کیے۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا جتنی صحیح سالم کشتیاں ہیں سب کی سب پکڑ لو، تو میں نے کیا کیا، اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا کہ چھوٹا تو نقصان تو یہ پورا کر لیں گے، یہ 7 یتیموں کی کشتی تھی، ان کا گزر بسر اسی کشتی پر ہوتا تھا، اگر بادشاہ ان سے کشتی چھین لیتا تو یہ سارے کے سارے اپاہج تھے، یتیم تھے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا۔ پہلے فرمایا کہ فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے چاہا کشتی میں تختہ توڑ دیا، اب فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، یعنی کہ میں نے اور اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو مار دیا جائے، کیونکہ وہ سرکش شیطان تھا، بڑا ہو کر اس کے والدین بھی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، وہ ایمان والے تھے، وہ بڑا سرکش تھا، اس کے حصے میں ہدایت نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ پھر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے چاہا، تیرے رب نے چاہا کہ دیوار بنائی جائے، اب یہ رب نے چاہا، اس کے اندر 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ابھی چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ نکال لیتے، تو میں نے چاہا کہ جب بڑے ہوں، اللہ نے چاہا کہ جب بڑے ہوں تو یہ اپنا خزانہ اس میں سے نکال لیں۔ علماء نے لکھا ان کا باپ 7 پشتوں پہلے نیک آدمی گزرا تھا، 7 پشتوں پہلے نیک شخص گزرنے کا اللہ تعالیٰ اتنا خیال کرتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا خیال ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ 7 پشتوں پہلے ان کا جو باپ تھا وہ نیک گزرا تھا۔ تو خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، یا آج بھی جس سے چاہے ملاقات کر لیتے ہیں، کہ جس سے چاہے ملاقات یہ کر لیتے ہیں۔ عارف باللہ زندہ ولی حکیم طارق شاہ صاحب اس دور میں بھی انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔
دوا خانہ مطلب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر خضر علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ خضر علیہ السلام سے کوئی ہاتھ ملائے تو ان کے ہاتھ میں ہڈی نہیں ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے یہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو آج بھی جس سے چاہیں یہ زندہ ہے، جس سے چاہیں یہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔